اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ غَرِيمِكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نہایت ہی گراں قدر حدیث، جس میں نہایت ہی گراں قدر حقوق کو ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ اگر انسان اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ان واجب اور مستحب حقوق کی رعایت کرے تو واقعاً انسان سعادت مند ہو سکتا ہے، انسان خداوند متعال کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اور اگر معاشرتی پہلوؤں کو دیکھا جائے ان حقوق کے، اور ان حقوق کو معاشرتی میدان میں اگر جاری کیا جائے اور معاشرے کا ہر فرد دوسرے کی نسبت ان حقوق کی اگر رعایت کرے تو معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے، اور معاشرے میں زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہو، باعث شادابی ہو معاشرتی زندگی انسان کی۔ لہٰذا ان حقوق کی رعایت پر سب سے پہلے ان حقوق کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے، ان حقوق کو سمجھنا ضروری ہے، انہیں جاننا ضروری ہے، ان کی معاشرتی اور انفرادی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر ان پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج جس حق کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، یہ درواقع غریم کا حق ہے، یعنی وہ شخص کہ جسے آپ اپنا قرض دیتے ہیں اور وہ آ کر اب سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس شخص کا جو آپ کا قرض دار ہے اس کا بھی آپ کے اوپر ایک حق ہے، اور اس حق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم قرض کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتا دیں کہ اسلامی آداب میں انسان کا کسی دوسرے مسلمان کو قرض دینا یہ ایک نہایت ہی پسندیدہ سنت ہے، اور بہت ہی اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ درواقع اگر کسی کو انسان قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا درواقع اللہ کا ہاتھ ہے کہ جو انسان سے قرض کو وصول کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اسلامی تعلیمات میں وہاں خلوص کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص رکھے اور خلوص نیت کے ساتھ انسان کسی کو قرض ادا کرے۔ پھر جب انسان قرض دے رہا ہے تو مکمل قلب سے رضامند ہو اس قرض کے ادائیگی پر اور قرض دینے پر۔ بس اوقات مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لوگ معاشرے میں اپنے معاشرتی تعلقات کی بنیاد پر حیا کرتے ہوئے قرض دے دیتے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا انسان سے انسان کا بھائی قرض لینے کے لیے آیا ہے، تو اگر وہ اس کو قرض نہیں دے گا تو معاشرے میں اس کی بدنامی ہوگی، لہٰذا اس بدنامی کے خوف سے وہ قرض دے دیتا ہے اپنے بھائی کو، لیکن دل سے راضی نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس کا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی ایسا قریبی فیملی ممبر ہے تو اسے قرض دے رہا ہے فقط اس وجہ سے کہ اگر میں نے اسے قرض نہ دیا تو معاشرے میں لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھئی فلانی کو اس نے قرض نہیں دیا، حالانکہ صاحب حیثیت تھا، صاحب ثروت تھا۔ تو پہلا نقطہ قرض دینے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ اخلاص ہے، اور دوسرا نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان قلبی رضامندی کے ساتھ قرض دے، اور تیسرا اہم ترین نقطہ کہ انسان اپنے مال حلال سے قرض دے۔ انسان کے پاس ایک حرام مال پڑا ہوا ہے، انسان اس کو اٹھا کر کسی کو قرض دے دے، یا کسی نے کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھوائی ہے، انسان اس امانت کو اٹھا کر کسی دوسرے کو قرض دے دے، یہ درست نہیں ہے، امانت میں خیانت کا مصداق بنے گا۔ اور اگر انسان کسی کو قرض دے رہا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ اسے ایک ایگریمنٹ کی صورت میں، ایک قرارداد کی صورت میں اسے صفحہ تحریر پر لایا جائے اور اسے تحریر کیا جائے، اور اس پر شاہد مقرر کیے جائیں جو گواہی دیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، فلاں شخص نے فلاں شخص سے قرض لیا، فلاں مقدار میں لیا، فلاں جنس کو بطور قرض لیا، فلاں تاریخ تک لیا، اور فلاں تاریخ کو اس نے اسے واپس کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان اس ایگریمنٹ کے تحت لکھے، یہ تمام مطالب اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب باری آتی ہے قرض کی واپسی کی، کہ
کہ جب ان شرائط کے مطابق انسان نے کسی کو قرض دے دیا اور وہ قرض جس شخص نے وصول کیا ہے قرض دار، اس کی مہلت آ گئی ہے کہ وہ قرض کو واپس کرے، لیکن قرض واپس کرنے کی اس کے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہاں اسے مدت میں اضافہ کر دینا یہ مستحب ہے کہ اس کے لیے مدت میں اضافہ کیا جائے، اس سے مہلت دی جائے، اس کی مدت کو اس قدر بڑھا دیا جائے تاکہ وہ اپنے قرض کو آسانی سے ادا کر دے۔ اور اگر انسان اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی اس کی مدت میں اضافہ نہیں کرتا، تو پھر دور جاہلیت میں یہ رسم رائج تھی کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کی مدت میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اس کی بابت آپ ہمارے قرض کی مقدار میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیا ہے اور اس کی وصولی کی تاریخ آج آ چکی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 ماہ کی مہلت دے دو، ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو 1 ماہ کی مہلت دیتے ہیں، لیکن 1 لاکھ میں نے آپ سے قرض لینا تھا، تو چونکہ 1 ماہ آپ مجھ سے مہلت طلب کر رہے ہیں، میں 5,000 اوپر لوں گا اور 1 ماہ کے بعد آپ سے 1,05,000 تومان آپ سے بطور قرض واپس وصول کروں گا۔ وہ بھی اگر ایکسیپٹ کر لے تو یہ دور جاہلیت کا ربا ہے، اسلامی تعلیمات میں حرام ہے۔ یہاں عزیزان محترم دور حاضر کے قرض جو بینکنگ سسٹم کے تحت وصول کیے جاتے ہیں، اس میں فقہا ایک مختلف نظر کو بیان کرتے ہیں کہ دور حاضر میں چونکہ قرض لیا جاتا ہے بینکنگ سسٹم کے تحت، اور بینکنگ سسٹم میں باقاعدہ ایک عملہ اس قرض کی تمام دستاویزات کو چیک کرتا ہے، دستاویزات کے لیے ورک کرتا ہے، بینک کی بجلی، گیس، پانی یا جو کچھ بھی جو بینک کی سروسز ہیں وہ وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آ کر بینک سے مطالبہ کرے کہ میرے قرض کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، تو در واقع اگر بینک نے اسے اس قرض کی مدت کے لیے یعنی 1 سال کے لیے کچھ سروسز فراہم کرنی تھی، تو اگر مدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو در واقع یہ اپنی مدت کے ساتھ ساتھ ان سروسز کے جو اضافے ہے اس کا بھی ڈیمانڈ کا مطالبہ کر رہا ہے بینک سے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نے آپ سے 12 مہینے کی سروس لی تھی، اب میں آپ سے 15 مہینے کی سروس کا تقاضا کر رہا ہوں، یعنی اسی 12 مہینے کو آپ اضافہ کر دیں 15 مہینوں میں، تو یعنی 3 مہینے جو اضافی سروس میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے آپ فراہم کریں، تو اس کے اوپر لازم ہے اس قرض دار کے اوپر یہ اس 3 ماہ کی سروس کے چارجز بھی بینک کو پیمنٹ کرے۔ تو در واقع یہاں قرض کی رقم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، قرض کی رقم اپنی جگہ پر باقی ہے، بلکہ بینک یہاں ان 3 ماہ کی سروسز کا علیحدہ سے چارجز کا مطالبہ کرے گا، لہٰذا یہ دور جاہلیت کا ربا نہیں ہے۔ مثلا اگر آج کل کے دور میں ایک شخص بینک سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیتا ہے تو بینک اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ دے رہا ہوں، لیکن اس 1 لاکھ کے ذیل میں آپ مجھ سے جو سروسز وصول کریں گے 12 مہینوں کے لیے، ان سروسز میں یہ ہوگا کہ آپ باقاعدہ آئیں گے، میں آپ کے لیے چیک کا جو ہے نا وہ چیک بناؤں گا، چیک آپ کا کیش ہوگا، وہاں سے کیشیئر سے پیسے لینے ہیں، آپ نے لا کر مجھے جمع کرانے ہیں، آپ کے لیے رسید بک جاری کی جائے گی، آپ کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک شخص مقرر کیا جائے گا جو آپ کو باقاعدہ آ کر آپ کے اوپر نگرانی کرے گا، یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ایک سروسز ہیں جو بینک پرووائڈ کر رہا ہے اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو، تو بینک کہتا ہے کہ اس سروسز کے عوض میں آپ سے 2% جو ہے وہ چارجز وصول کروں گا۔ خوب، یہ سروس چارجز ہیں، یہ وہ قرض کے اوپر اضافی جو رقم ہے سود کے زمرے میں جو دور جاہلیت میں آتی تھی جسے اسلامی تعلیمات میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اس کا مصداق نہیں ہے بعض فقہا کے نزدیک، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ سروس چارجز ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ 12 مہینے سے 15 مہینے 18 مہینے مدت میں اضافہ کروا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بینک سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ جو ہے وہ تو میں نے آپ کو ادا کرنا ہے، پورا کا پورا دوں گا، لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ سے 18 مہینے یا 12 مہینے سے 15 مہینے تک جو میں لے کر جا رہا ہوں، اس اضافی مدت میں جو اضافی سروسز ہیں میں آپ سے ان کا بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، تو بینک کہتا ہے کہ جو آپ اضافی سروسز کا مجھ سے تقاضا کریں اس کے چارجز بھی آپ کو مجھے دینا ہوں گے، اور وہ اکاؤنٹ ہولڈر بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو یہ در واقع اس کے اضافی سروسز چارجز ہیں اور اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ربا اور سود کے زمرے میں نہیں آتا اسلامی بینکنگ کے تحت۔ یہ بعض فقہا کی نظر ہے اور اس کو اپنے فقیہ اور اپنے مجتہد کے مطابق جو ہے وہ اس بارے میں غور و خوض ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں
انسان جب کسی سے قرض لیتا ہے تو اس قرض کی واپس ادائیگی انسان کا شرعی وظیفہ ہے، یعنی انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ جس نے قرض لیا ہے وہ اپنے قرض کو اپنی مقررہ مدت پر ادا کرے۔ لہٰذا یہاں فقہا دلائل کے طور پر قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اس میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی قرض لیتا ہے تو اس قرض کو باقاعدہ تحریر کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب ایک مقررہ مدت کے لیے آپ سے کوئی قرض کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ اس کو قرض دیتے ہیں تو فاکتبوہ، اس قرض کی مقدار کو تحریر کر دیں، اس کی شرائط کو بھی تحریر کر دیں اور اس پہ شاہد بھی مقرر کر لیں۔ خوب، پھر اس کے بعد خداوند متعال یہاں بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے قرض لے لیا، یعنی آیت قرض کے جو ہے اس کو بھی بیان کرتی ہے یہ کہ جب آپ نے کسی سے اس کا مال لیا تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے مال کو بطور باطل یا بطور عدوان آپ اس کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے اموال کو غصب مت کرو باطل طور پر اور ناحق طور پر، ایک دوسرے کے اموال کو مت کھاؤ۔ بس میں نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ میرے مال کو نہ کھائے، ہڑپ نہ کرے، بلکہ میرے مال کو مجھے واپس کرے۔ اور پھر باقاعدہ جب ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا دونوں طرفین کے لیے لازم ہے، لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو تم نے ایگریمنٹ قرض سائن کیا ہے اس ایگریمنٹ کی وفاداری کرو۔ اور پھر لہٰذا باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرائط کی پاسداری کریں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے تو قرض کی واپسی میں سستی کا مظاہرہ کرنا، غفلت کا مظاہرہ کرنا، اس کی باقاعدہ ایک سزا ہونی چاہیے، اور وہ سزا دینے کا حق حاکم شرع کو ہے۔ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص جو قرض کی ادائیگی میں سستی برتتا ہے اس کو سزا کے طور پر جرمانہ بھی اس پر عائد کرے، سزا کے طور پر اس کو جیل میں بھی ڈال دے کہ تو کیوں قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام لے رہا ہے۔ لہٰذا جرمانہ عائد کرنا یہ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے، اور حاکم شرع جو جرمانہ عائد کر رہا ہے وہ باقاعدہ ایک حکومتی سسٹم کے تحت باقاعدہ اسے خرچ کیا جائے گا، اسے انفاق کیا جائے، اسے خیرات میں ڈالا جائے، یہ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے، یا باقاعدہ اس کے لیے اسلامی ریاست میں جو قوانین تدوین کیے گئے ہیں ان قوانین پر عمل ہونا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کے پاس اگر مال موجود ہے تو انسان کو چاہیے کہ اگر اس نے قرض لیا ہوا ہے تو فوراً اس کو واپس کر دے، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے، وہ تنگ دست ہے، تو خداوند متعال بھی یہاں مہلت میں اضافے کا جو ہے وہ راستہ پیش کرتا ہے۔ لہذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 280، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر آپ کا قرض دار تنگ دست ہے تو آپ اس کی مہلت میں اس کے لیے اضافہ کر دیں۔ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کی مہلت میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اسے معاف کر دیتے ہو اس قرض کو، تو یہ تمہارے لیے تو بہت ہی بہتر ہے، خداوند متعال اس کا اجر، اس کی پاداش، اس کی جزا تمہیں آخرت میں عطا کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کتنا بنیادی اور کتنا اہم موضوع ہے کہ جو دور حاضر میں پیش آتا ہے۔ ہر کوئی آج کل کے دور میں یا اس تنگ دستی کے دور میں کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان شرائط کی رعایت کرنا باقاعدہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رسالۃ الحقوق میں 36ویں حق کے تحت بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي يُطَالِبُكَ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا قرض خواہ جس نے تمہیں مشکل وقت میں تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں قرض عطا کیا ہے، اب وہ تم سے مقررہ مہلت پر اس قرض کی رقم کی واپسی کا تم سے تقاضا کر رہا ہے، تو اس کا حق یہ ہے تمہاری گردن پر کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ تم سے اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے فَإِن كُنْتَ مُؤْسِرًا فَأَعْطَيْتَهُ، اور تمہارے پاس بھی مال موجود ہے، تمہاری بھی بینک بیلنس میں، اکاؤنٹ میں، تجوریوں میں وہ سرمایہ پڑا ہوا ہے، اعطیتہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا قرض جو تم نے اس سے وصول کیا تھا وہ اسے واپس کر دو۔ وَإِن كُنْتَ مُؤْسِرًا،
لیکن اگر تم تنگ دست ہو، تم مشکل میں مبتلا ہو، ارضیتہ بحسن القول، تو تم جاؤ اس کو راضی کرو، اچھی گفتار سے، خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کو جا کے کہو میرے بھائی، میرے محترم، آپ نے مجھے قرض دیا، آپ نے مجھ پہ احسان کیا، مجھ سے نیکی کی، آج میں نے آپ کو قرض کی رقم ادا کرنا تھی لیکن میرے پاس نہیں ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد از جلد واپس کر دوں، میری کچھ مدت میں اضافہ کر دیں۔ بحسن القول، اگر آپ مؤثر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسے راضی کریں حسن قول سے۔ وَرَدَّدْتَهُ عَن نَفْسِكَ رَدًّا لَطِيفًا، تو آپ اپنے اس قرض خواہ کو اپنے سے واپس لوٹائیں، لیکن ایک نہایت ہی ملائم انداز میں، نہایت ہی محترمانہ انداز میں، نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ اس کو کہیں کہ مجھے کچھ مہلت میں اضافہ کر دے۔ اور اگر آپ کا قرض خواہ جو ہے وہ نیک انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، اور وہ آپ کو اگر معاف کر دیتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے کہ اگر آپ اپنے شخص کو کہ جسے آپ نے قرض دیا ہے اسے معاف کر دیں، تو خدا کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، اس مال کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، تو اگر آپ جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں اور انہیں اسی پیرائے میں اور اسلامی قوانین کے مطابق ہم عمل پیرا کر کے معاشرے میں ایک اچھا نظام نافذ کریں تاکہ معاشرہ بھی ترقی کرے، معاشرے میں موجود انسان بھی ترقی کریں اور معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔